والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے حضرات پڑھیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. سب مل کے آکھو یا نبی دیکھا یہ رتبہ. سب مل کے کہہ دیو آپ کی یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا. اور آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. پھر کی ہوں باندھتا ہاتھوں
سے تسمہ آپ کی نالین کا باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی بولو ذرا مل کے جیدی جیدی یہ تمنا مل کے آنکھو باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی اور حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ سب مل کے بولو آپ کی ایک باری کیمرہ کو ماں پائی ادھر پتہ لگے کیڑا کیڑا آقا دی منقبت پیش آقا دی نات پہ پڑھ رہے حضور دی نالین دیاں کیڑا کیڑا شانہ بیان کر رہے مل کے ادھر آیا کہ سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی اور سنو روز محشر سری سورج جب سوا نیزے پہ ہو روز محشر جب سورج امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ الانبیاء انجام الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دے جمعۃ المبارک دی مبارک نشست دے اندر انشاءاللہ العزیز میں تھوڑے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی نالین شریف دے متعلق چند گزارشات توڑے گوش گزار کرانگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے آؤ ذرا پہلے نمبر تھے اللہ دا قرآن پڑھئے پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ السلام دا فرمان پڑھنے آ قرآن دے اندر بھی کدھرے نالین دا ذکر ہے کہ نہیں قرآن دے اندر اللہ دے برگزیدہ نبی جنہاں نو کلیم اللہ کیا جاندہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ سفر کر دیں چل دیں
مدین شہر تو ٹرے کتھوں مدین شہر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام آپ دے کولو چلے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر والے مصر وچ سفر کر دیاں جدو آپ کوہ طور تے آئے نا کتھے اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی سارے نو اس پہاڑ دی زیارت کرائے وہ بڑی عظمت والا پہاڑ ہے جس پہاڑ تے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنے رب نال گلاں کی دیا موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور والا ہے نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دا کوہ طور تے آنا کس انداز نال آئے تے کوہ طور تے آکے کی کچھ ہویا اللہ نے او دا سارے دا ذکر اپنی لاریب کتاب قرآن مجید وچ بیان فرما چڑھیا محبت نال ایک باری بولیے پیار نہ سبحان اللہ اللہ کریم فرماتا ہے فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى شیر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ قرآن سن کے دو بے ہاتھ بلند کر کے بولیا کرو سبحان اللہ پھر قرآن پڑھنا چاہنا اللہ کریم فرماتا ہے فلما اتاها نودي يا موسى اللہ کریم فرماتا ہے فلما اتاها اللہ فرماتے ہیں جدو میرا سونا نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فلما بس جب اتاها وہ آیا نودیا اللہ فرماتا ہے جدو میرا سونا نبی کوہ طور تے آیا ہے نودیا اللہ فرماتا ہے پھر اساں ندا دیتی اساں آواز دیتی آواز اللہ نے اپنے نبی نو کنہ لفظہ نال دیتی اللہ فرماتا ہے نودیا ہم نے ندا کی یا موسیٰ اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے جدو میرے سونے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام جدو کوہ طور تے آئے نے اللہ فرماتا ہے اسا آواز دے کے آکھیا اے میرے سونے نبی موسیٰ جی یا اللہ حکم ہوئے اللہ کریم نے فرمایا انی انا ربکا اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب انی انا ربکا اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب کہ یا اللہ میرے واسطے حکم کیے اللہ کریم نے فرمایا فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طوى فرمایا اے میرے کلیم بے شک میں تیرا رب العالمین اے موسیٰ میں تینوں کہہ رہے ہیں اے جڑے پیران وچ اپنے نالین پائنی فخلعنا علیک انج کر انہاں نالیناں نو ایتھے ہی اتار دے یا اللہ کیوں اتارا ہر میں اس بات ہے انکا بالواد المقدس طوى اے موسیٰ تو اسے عام جگہ دے نہیں کھلوتا اے مقدس وادی ہے اے طور سینہ ہے اے پاک سرزمین ہے اے تھے اپنے نالین اتار دے اے موسیٰ جی اپنے جوڑے اتار دیو اے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جدوں اپنے خالق تے مالک دا حکم سنے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین اتار دیتے اپنے جوڑے اتارے جدوں موسیٰ کلیم کوہ طور تے گئے اللہ فرمایا سونے اپنے جوڑے اتار دے نالین
نالین اتار دے یا اللہ کیوں اتارا میں تیرا کلیم تیرے نال گلاں کرنا وا فرمایا موسیٰ کلیم گل ٹھیک ہے پر انکا وادی المقدس انکا بالوادی المقدس توا سونیا جس وادی تے کھڑا ہے اے کوئی عام جگہ نہیں اے مقدس وادی ہے اے وادی توا ہے پاک جگہ ہے فرمایا پیارے کلیم اپنے نالین اتار اے تے کلیم اللہ دی گل سی آؤ ہن حبیب اللہ دی گل کر لئیے اے تے کلیم اللہ دی گل ہے جدوں کوہ دور تے گئے مالک تے خالق فرمایا کلیم اللہ فخلعنا علیک اپنے جوڑے اتار دے انکا بالوادی المقدس توا اے پاک سرزمین ہے پر سجنا جدو تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج دی رات تے گئے جدو معراج دی رات تے گئے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے جدو میرے نبی جدو عرش تے گئے رب دی بارگاہ وچ گئے جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو عرش تے جان لگے آقا دے ذہن وچ خیال آیا کہ جدو موسیٰ کلیم اللہ کوہ دور تے گئے سن اللہ نے فرمایا سی فخلعنا علیک اے سونیا اپنے نالین اتار دے کیونکہ تو پاک وادی وچ جان لگے کہ آقا فرماندے نے میرے ذہن وچ خیال آیا او تے کوہ دور سی اے تے عرش معلیٰ ہے عرش تے جان واسطے چاہیے میں جوڑے لا دیاں سیوطی فرماندے نے جدو حضور دے ذہن وچ خیال آیا ہے میرے نبی نے انج پیر ول ویکھیائی ہے اللہ نے فرمایا سونیا اساں تینوں نہیں آکھیا جوڑے لا دے اساں تینوں نہیں فرمایا سونیا اپنے نالین اتار دے میرے نبی عرض کی تھی مالک تے خالق یا اللہ میں تے قرآن وچ پڑھیا ہے کہ جدو موسیٰ کلیم کوہ دور تے گیا سن یا مالک تو فرمایا سی فخلعنا علیک سونے کلیم اپنے جوڑے اتار دے اللہ نے فرمایا سونے آئے او کلیم ہے تو حبیب ہے سونے اللہ فرمایا سونے حبیب او کلیم اللہ ہے نہیں بولے بولیے محبت نہ سارے فرمایا سونے او کلیم ہے تسی حبیب ہو او کلیم ہے تسی حبیب ہو فرمایا سونے کلیم نو فرمایا کہ مالک دی عطا ہے نا فرمایا محبوب کلیم نو کیا سی اپنے جوڑے اتار دے تاکہ ام پاک مٹی تھوڑے قدمانو لگ جائے تے سونیا تھوانو کہہ رہے ہیں اپنے جوڑے نہ اتارے آجے اے عرش ہے او کوہ دور سی او تے حکم سی کلیم اللہ جوڑے اتار دیو تاکہ تھوڑے مبارک قدمان المقدس مٹی لگ جائے تے ایتھے تھوانو کہنا وا سونیا اپنے جوڑے نہ لایا جے تاکہ اس عرش نو تھوڑے نل ہیں نل اور عزتاں عطا کی دیاں جا ایسے بات کسے شاعر نے بڑے پیارے انداز وچ بیان کیتا آندہ گلاں عرشوں پار تیرے نالین دیاں گلاں عرشوں پار تیرے نالین دیاں سب مل کے آکھو ذرا گلاں عرشوں پار تیرے اینجا نہیں بھائی جنہیں پڑھنا ایک بار یہ ایمان دی سلامتی نہ ہاتھ چکے ذرا ماشاءاللہ جڑے باہر سینے جو بیٹھے ہو موسم بڑا پیارا سہانا ہاتھ چوکے ذرا مل کے آکھو گلاں عرشوں پار تیرے نال گلاں عرشوں پار تیرے نالین دیاں گلاں عرشوں نہیں ریشاں سرکار تیرے نالین دیاں نہیں ریشاں سرکار تیرے نالین دیاں گلاں عرشوں پار تیرے بولو گلاں عرشوں
نہیں ریساں سرکار فرمایا حبیب او کلیم سی تسی حبیب ہو محبوب سنے جوڑے ہی آ جاؤ اللہ اکبر گرامی قدر حضرات ہون پہلے اے سن لو نالین کہیں دے کنوں نے نالین کس چیز نو کیا جاندہ ہے نالین نال بچوں نکلیا نون عین اور لام نال علامہ طلسمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نال دی تشریح کر دیا آیا آپ فرمانے نے نال وہ شے ہے جس کے ذریعے قدم کو محفوظ رکھا جائے نال اس چیز نو کیا جاندے جس چیز نو پا کے بندے دا پیر محفوظ روے انہوں کی کہنے نے بولو بولو انہوں کی کہنے نے انہوں نال کیا جاندے اور سنو اے جتی پان دے حوالے دے نال کچھ وچ مسائل بھی نے پھر آقا کریم علیہ السلام دے نالین دی گل کرنے ہیں پہلے سنو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے جیڑا بندہ جتی پان لگے ہیں پہلے سجا پیر پائے کیڑا کیڑا دایاں کھبے نہیں آن دینا کیا بھی دایاں کنو آن دینا پھر سوچ ادھر والے چپ کر گئے دایاں کنو آن دینا کھبے نو سجد تے بایاں سجد کھبے نو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جیڑا بندہ جتی پان لگیاں پہلے سجا پیر پائے بعد کھبا تو جو جتی اتارن لگے پہلا کھبا لائے پھر سجا فرمانے نے جیڑا بندہ اپنی عادت بنا لوے انج کہ جتی پان لگے سجا پیر پانا پہلے جتی اتارن لگے کھبا پیر پہلے فرمانے نے اس بندے نو ساری زندگی تلی دا مرض نہیں ہوئے گا تلی دے مرض تو بندہ بچ جائے گا ڈاکٹرہ کو لو بچ جاؤ گے تلی دے مرض دی گل کی کتنا پیارا ڈاکٹر صاحب اندر نہیں بچ دے عید ہوندی پئی گوشت تو کھچ کے کھانا بعد جکڑ میدہ خراب ہو گیا پھر ڈاکٹر صاحب شام تو بعد انہوں فون کرنا ہے نہ چکنا بھی نہیں اللہ اکبر سنو جتی پان لگیا کیڑا پیر پانا چاہیے تھا پہلے ماشاءاللہ کیڑا پیر آج تو بعد آج تو ہم تسی تو مسجد چوں نکلنا عادت بنا لو کہ جدوں جتی پانی ہے پہلے سجا پیر پھر کھبا تو جدوں جتی لانی ہے پہلے کھبا پیر پھر سجا تو سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف کیویں دی سی حضور علیہ السلام دی نالین اے میرے کو ایک کتاب ہے 992 ہجری دے اندر انہا بزرگان دی ولادت ہے اور 1041 ہجری دے اندر انہا بزرگان دا وصال ہویا امام احمد المقری التلمسانی رحمت اللہ علیہ انہا نے ایک پوری کتاب ہی نبی پاک علیہ السلام دے نالین دے فضائل چلک چھڑی ہے پوری کتاب حضور علیہ السلام دے نالین شریف دے فضائل چلک اور اے اتے نقشہ دیکھ رہے ہو ایک ہی ہے سارے بولو ایک کدے نالین دا نقشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف دے قریب وہ ایک بہاری ہے وہ چنگا موٹا سرا بہاری لار رومال لڑا وہ چند پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا سا وہ ایک نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے نالین شریف دا نقش جڑے اسی تھے لائے ہوندے نے تھے دل تے کئیاں نے تھے پگڑی تے لایا ہوندہ وہ پھڑ کے تے انہوں چنگی طرح چھلدہ سی پیا ساڑھے سنی وہ بجارہ کو سیدھا سارا سرکار دا عاشق سی انہوں پتہ نہیں سی اندھا یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے میں کیا اکھاں کھول کے جب ویکھیں تو امام ابن عساکر دی کتاب پڑھیں تو تینوں او دے وچ بھی یہ نقشہ ملے اس کتاب دے اندر آپ نے یہ دے صفحہ نمبر
193 دے ہوتے نقشہ دیکھ رہے ہو بھائی ارشد ذرا اگر ہو سکے تو انہوں ذرا قریب کر کے دکھانا اے نقشہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین شریف دا ہے اور ایک نمبر 2 اے بھی نبی پاک علیہ السلام دے نالین شریف دے دوسرا جڑا نالین سی وہ دا نقشہ ایسے نمبر 3 اے ڈیزائن سی اور نمبر 4 اے وے نمبر 5 اے ڈیزائن ہے اور نمبر 6 اے نقشہ ہے 6 آقا کریم علیہ السلام دے نالین شریف دے نقش انہاں بزرگاں نے اپنی کتاب دے اندر لکھے اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایس نالین شریف دے ایس نقش دے بارے وچ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 413 دے ہوتے آپ بیان فرمانے نے اس نقش دے فضائل اور ایدی برکات نو بیان کر دینا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کی لکھ دیں آپ فرمانے نے علماء فرماتے ہیں اے گل دھیان نہ سنیا جائے اور اے جڑی میں گل کرنے ہیں اے مولوی اشرف علی تھانوی بھی لکھی ہے انہیں بھی حضور علیہ السلام دے نالین شریف دے فضائل 2 کتاباں لکھی ہیں ہولی ہولی نہ بولو محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی لکھ دیں فرماندے نے جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو ظلم ظالمین و شر شیطانوں چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے گا جدے کولے سرکار دے نالین شریف دا نقش ہوئے نا فرماندے نے او ظالمہ دے ظلم تو بچیا رہے گا حاسدین دے حسد تو بچیا رہے گا فرماندے نے عورت جدو بچی بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہے فرماندے نے او عورت اگر درد زید وقت اس نالین دے نقش نو اپنے ہاتھے جو پھڑ لوے تے اللہ درد زید تو نجات عطا فرما چڑھے گا اور اگے آپ لکھ دینے فرماندے نے جیڑا بندہ اس نالین شریف نو ہر ٹائم اپنے کول رکھے ہر ٹائم اپنے کول رکھے دعا اپنے دے فضائل اور بڑے مزے دے لکھے فرماندے نے جیڑا بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس نالین شریف دے نقش نو اپنے کول رکھے گا فرماندے نے پہلی گلے وے کہ اس بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ پاک دی زیارت بھی نصیب ہوئے گی یا مصطفیٰ دی خود زیارت نصیب ہو جائے گی روضہ شریف دی زیارت ہوئے گی یا نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئے گی فرمانے نے جیڑا بندہ ہر ٹائم انہوں کور رکھے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دی لوگان دے دل وچ عزت ودا چھڑے گا او دی عزت وچ اللہ برکت عطا فرمائے گا اور اگے آپ فرمانے نے جس بندے دے کول ہوئے کہ او بندہ کشتی وچ سفر کر رہا ہوئے کشتی ڈوبن نہیں لگی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ شریف لکھ دے فرمانے نے جس بندے دے کول ہوئے او کشتی وچ بیٹھا ہوئے تے کشتی ڈوبن لگی بولو تو صحیح یارو کشتی ڈوب دی سارے بولو ذرا کشتی ڈوب دی کشتی نہیں ڈوبے گی اور اگے آپ فرمانے نے جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے یعنی یہ دا وسیلہ پا کے دعا منگی جائے یا اللہ اے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین دا نقش ہے یا اللہ اے دے صدقے جو میری ایسا مشکل نو آسان فرما اللہ مشکل نو آسان فرما چڑھے گا اللہ اکبر گرامی اور بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کافی ساریاں جلد نمبر 21 دے اندر آقا کریم علیہ السلام دے نالین شریف دے حوالے نال کچھ فضائل لکھے آؤ ہن سنو ذرا حدیث پاک جامع ترمذی دی جناب دے سامنے حدیث پاک پڑھنا چاہنا پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ
قلت لأنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیف کان نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهما قبالان او کما قال. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک کو پوچھیا اے انس بن مالک دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین شریف کیویں دے سن حضور دے نالین کیویں دے سن. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میں انس بن مالک کو پوچھیا ہے قال لہما قبالان. حضرت انس بن مالک فرمان لگے او قتادہ سن لے نبی پاک علیہ السلام دے نالین دے بارے پوچھدا پیا ہے. نبی پاک دے نالین اتے 2 تسمے لگے ہوئے سن. کتنے تسمے؟ اچھا ویسے محبت دا یار کیا انداز ہے, محبت دی انتہا نہیں یار کہ حضور دے صحابہ حضور دی نالین تک دے بارے جان دے نے کڈی لمبی سی کڈی چوڑی سی اتے کی لگا ہویا سی. ایتھے لوگ کہے تک نہیں جی اے فلانا کام کریے اے کتھے لکھے ہے اے کیویں لکھے ہے. میں کیا تو فتوے پوچھدا رہو صحابہ نے کسے تو حضور دی نالین دے بارے پوچھن واسطے او دے بارے کرنا واسطے اے نہیں آکھیا قرآن دی کوئی آیت ہے جی کوئی ذکر کر لینا چاہیے نالین دا یا نہیں. انہاں آکھیا اصل اس نالین نو نسبت ہوئی ہے مصطفیٰ کریم دی تے جدی نسبت حضور نال ہو جائے او دا بڑھ چڑھ کے ذکر کر دے رہنا چاہیے, او دا ذکر کر دے رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یمشین احدکم فی نال واحدہ. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں تواڈے وچوں جدوں کوئی بندہ ٹرے تو جتی پا کے ٹرنا چاہے, ایک جتی پا کے نہیں ٹرنا. ایک پیر پا لیا تو دوجا ہاتھ پھڑ لیا. فرمایا انج نہیں چلنا. فرمایا قال لا یمشین احدکم فی نال واحدۃ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيًّا او لِيُحْفِهِمَا جَمِيًّا. فرمایا جدو ٹرنا ہوئے یا تے دوویں پیر پاو یا دوویں لا چھڑو. فرمایا یا دوویں پیر پاو جتی تے یا دوویں بولو صحیح ذرا یا دوویں لا دیو. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی کھانا کھان لگو تے پیراں وچوں جتیاں لا لیا کرو. فرمایا اس واسطے جدو کھانا کھاؤ پیراں چو جوڑے لا لو حضور وجہ. فرمایا اس واسطے کہ تواڈے پیراں نوں سکون مل جائے گا او دے نال. آقا علیہ السلام نے تے نالین پہننے دے بارے بھی دسیا میرے غلاماں کہ جتی بھی پانی ہے تے او بھی اس انداز دے نال پایا کر, لانی ہے تے کس طریقے نال. اور ایک اور دس دیاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے فرمایا میرے غلاموں جدوں بھی جتی لو نا تے چنگی لویا کرو. جی حضور نے فرمایا جدو جتی خریدو تے معیاری جتی خریدیا کرو تے نویں خریدیا کرو. تے حضور دا فرمان ہے. فرمایا جتی لو تے معیاری لو سونی لو تے نویں لو. تے فرمایا جدو کپڑے بھی خریدو نا تے پیڑے نہ خریدو کپڑے بھی چنگے خریدیا کرو. یہ حضور دا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسے بات خاص کر کے میں مولویاں نو ضرور آکھاں گا. مولویاں کیونکہ آپ مولوی ہیں اس واسطے حضور دے اس فرمان دے پیش نظر چونکہ مولوی ایتھے کے کھلوندا مسلے تے سارا نماز پڑھنی ہوندی پیچھے. کوئی امیر ہوئے غریب ہوئے چودھری ہوئے وزیر اعظم ہوئے کوئی بھی ہوئے سارے امام دے پیچھے کھلوندے نے. تے پیچھے کھلون والا تے 2 کوڑا بوسکی دا سوٹ پا کھلوتا ہوئے تے مولوی خالی پرولا ہی پا کے کھلوتا ہوئے تے گل جچدی ہے. او بولو تو صحیح او کدی مولویاں دے حق وچ بھی بول پیا کرو. گل جچ دی نہیں جچ دی. اس واسطے علماء ویڈیو بن رہی پیغام جا رہے ہیں علماء نو بھی عرض کروں گا اے نہ سوچا کرو بندے کی آکھن گے بھئی مولوی کو لینے پیسے کتھوں آئے. جے تو بھکھا بھی ویر ماردا ہوے تے کسے نہیں تینوں آکھنا مولوی صاحب لے لو. انج نہیں بلکہ تو کھلونا ہے مصطفیٰ کریم دا وارث بن کے مصلے تے مصلی رسول تے تو کھڑا ہونا ہے. اس واسطے جتھے کھلونا ہی اس چیز دی عظمت تے عزت دا خیال کر دیاں. جتی بھی چنگی رکھیا کر تے کپڑے بھی چنگے سونے ستھرے پا کے رکھیا کر. اللہ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੱਪ ਸਪੋਲੀਆਂ ਠੂਏ ਬਿੱਛੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਜੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਏ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਏ। ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਐਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਟਾ ਛੱਟਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। لیکن جدو جتی پاؤ انہوں چاڑ کے پاؤ۔ آؤ ذرا ہن ایک حدیث پاک سنو دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین منگوائے۔ ایک روایت چھے آپ نے اپنے موزے منگوائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا پیر مبارک ایک موزے وچ پایا، ہجے دوجا پیر لگ گئی سن پانوں دے وچ، ایک کان آیا جلدی دے نال اس حضور دے اس موزے نو چکیا ہے، لے کے آسمان وال اڑ گیا، اتے جا کے انہیں انج پٹھا کیتا، جدو پٹھا کیتا ہے بچوں ایک سپ تھلے زمین وال آ گیا۔ میرے نبی نے جدو یہ مندر ویکھیا حضور دا ہر فعل اپنی امت دی تعلیم واسطے وے۔ میرے نبی نے فرمایا غلامو، فرمایا جڑا اللہ تے اور قیامت دے دن تے یقین رکھ دے انہوں چاہی دے جدو بھی جتی پائے یا موزے پائے انہوں چاڑ کے پایا کرے۔ اور ایک چیز ہو یہ دے زمانے چھے عموماً ساڑھے کرام وچ امامہ پہنا جدو کپڑے استری کر دیں نا پریس کر کے تو او سیفاں بڑھیاں نے آج کل تو سیفاں تے ٹنگ دیں یا او کلیاں لگیاں نے انہوں دے تے ٹنگ دیں تو کپڑے دے بارے بھی حکم ہے جدو کپڑا پاؤ نا وہ ہینگری چکڑو تے انہوں 3 مرتبہ نہیں کر کے چاڑ لو، چاڑ کے پھر انہوں پاؤ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی چھپکلی میں چھپ کے بیٹھی ہوگی یا کوئی ہور سا پٹھواں وچ، اس واسطے جدو بھی اس نو استعمال کرو یا پہنو شلوار یا قمیض انہوں چاڑ کے پانا چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بولو سارے آمین آکھو ایک بری طرح۔ لو جی سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہن نالین دیاں برکتاں سنے آجے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اپنے یار ابو بکر صدیق نو نال لے کے، نا اینج نہیں بولیے محبت نہ، سبحان اللہ، حضور دی نالین دی گل کرنی ہے تو ادھر سنیا جا، دل کھول کے سننا ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نو نال لے کے نا مکے تو باہر نکلے، مکہ شریف تو باہر جدو آئے نا حضور نے دیکھا ایک چھوٹا جا بچہ بکریاں چگاندہ ہے۔ کی چگا رہے ہیں؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اس بچے دے قریب گئے نا، میرے کریم نبی نے جدو انج اس بچے والو بیکھیا، ایک نظر جدو حضور دی بچے تے پئی نا، ایک نظر بس جدے تے پھر حضور دی نظر پہ جائے، او یار جدے تے بابا فرید دی نظر پہ جائے، توجہ جدے تے بابا فرید دی نظر پہ جائے، کوئی صابر کلیری بن جائے، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن جائے، تے سوچ جدے تے محمد مصطفیٰ دی نظر پہ جائے۔ اجڑے میرے قریب بیٹھے ہوئی گوڑے پڑھ کے نہیں، میں لکھے ہاتھ چوکے دے کوئی سبحان اللہ پیار مار۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر تدوں چھوٹے جے بچے تے پئیے، میری سرکار نے بیک کے فرمایا بیٹا کیا دودھ مل جائے گا؟ کیا تیرے کل دودھ ہے؟ آندھا جی بکریاں بھی موجود نے، دودھ بھی ہے۔ ہن بچے دا جملہ سننا، آندھا جناب بکریاں بھی نے کہ تقریباً دودھ دے دیاں نے جناب، پر میں دینا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟
آندہ جناب اس واسطے کہ میں امین ہاں، میں امانت دار ہاں، امانت وچ خیانت نہیں کردا۔ میرے مالکہ مینوں بکریاں دے کے ٹوریا ہے، میں بکریاں چگان واسطے آیا، میں مالکاں دیاں بکریاں چگان آیا ہاں۔ جدوں میرے نبی نے اس بچے دا جملہ سنیا ہے، میرے نبی خوش ہو گیا بچے دا جملہ سن کے۔ میری سرکار نے فرمایا شاباش بہت اچھا پتر، انجی کری دے مالکاں نال وفا کریے تے رب وی راضی ہو جاندا ہے۔ پترہ بالکل ٹھیک جواب دیتا ہی، اور فرمایا اچھا پتر ایک گل تے دس۔ جی جناب پچھ دسو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑیاں بکریاں دودھ دیندیاں نے انہاں وچوں اسی تیرے کولوں دودھ نہیں منگ دے، انج کر جیڑی بکری اج تک دودھ دتا ہی نہیں او لے آ، اسی او دے کولوں ہی لے لینے آ۔ جیڑی بکری اج تک دودھ نہیں دیتا او سانو دے دے، اسی او دے وچوں ہی دودھ لے لینے ہاں۔ او بچہ بول کہندا جی بالکل اے تھوڑی گل ٹھیک ہے، اے گل مننی چاہندی ہے، ٹھیک ہے جناب، اے دے وچوں جے دودھ لبدا جے تے لے لو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر ذرا پھڑ ہے دے کول بکری۔ اس بچے نے بکری سرکار دے قریب کیتی، میرے نبی نے انج کر کے قریب بیٹھ کے، میرے نبی قریب بیٹھ کے دستے ید اللہ بکریاں نے حوانے تے پھیرنا شروع کیتا، بس ہاتھ آقا دا پھر دا گیا ہے، حوانہ دودھ نال بھر گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لیا اے لکڑی دا پیالہ۔ ابو بکر صدیق نے میرے نبی نو پیش کیتا، آقا کریم علیہ السلام نے دودھ دویا، فرمایا ابو بکر لے تو پی لے۔ حضور تسی فرمایا میں چوریا۔ ابو بکر تو پی لے۔ ابو بکر صدیق نے پیتا، پھر میرے نبی نے پیتا۔ ہن اگے لفظ سننا روایت ہے، جدو آقا کریم علیہ السلام نے بھی دودھ پی لیا، صدیق اکبر بھی دودھ پی لیا، میرے آقا پیچھے ہو کے انج بکری والوں ویکھ کے فرمانے چل جویں ہے سا اونجی سنگڑ جا، جویں ہے سا اونجی ہو جا۔ بچہ کہندا جدوں میں اے منظر ویکھیا میں کیا جناب تسی کون ہو، تسی کون ہو؟ میری سرکار نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ دا پتر ہوں، اللہ دا نبی ہوں۔ بچہ کہندا اچھا اچھا تسی اللہ دے نبی؟ فرمایا ہاں۔ کہ جناب پھر پیندے کی ہو؟ جلدی کرو مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ، جلدی کرو مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا پتر ٹھیک ہے پڑھ کلمہ۔ اس بچے نے جدو کلمہ پڑھیا ہے، ہن اس بچے دا نام سنو گے تو ایمان وجد کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا پتر دس تیرا نام کی ہے؟ بچہ ہاتھ جوڑ کے آندا سرکار میں مسعود دا پتر ہاں، دنیا مینوں عبداللہ بڑے مسعود کہیں دی گئے، دنیا میں نو عبداللہ ابن مسعود کہیں دی ہے۔ کہ عبداللہ ابن مسعود ہاتھ جوڑ کے آنے نے سرکار حضور جیڑی کتاب اللہ نے تھاڑے تے نازل کی تھی ہے، سرکار اس کتاب دیاں منوں کچھ صورتاں تے یاد کراؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں دے نے او لوگو میں خوش نصیب ہاں جنہیں قرآن دیاں 70 صورتاں مصطفیٰ کل بے کے سبکن یاد کی تیاں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے نے میں مالک دی نوکری چھڑ دیتی، حضور دی لگ پیا نوکری دین۔ جب میں عرض کی تھی حضور مینوں ہور کوئی نوکری نہیں چاہی دی، بس میری ایک تمنا ہے۔ آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود دس کی تمنا ہے؟ عرض کی تھی سونیا میری تمنا ہے میں چاہتا ہوں سونیا جدوں تسی اپنے نالین پیراں وچوں لا کے رکھو کہ میری تمنا ہے سرکار میں ایک جڑا سرکار چمڑے دا ایک تھیلا سوال لینا وا، میری تمنا ہے جدوں تسی نالین اتارو میں او نالین چک کے تھیلے وچ پا کے چک کے اپنی کچھ تھلے دے کے پھر دارو۔ میری سرکار نے فرمایا اچھا عبداللہ جی میں تیری مرضی۔ ساری زندگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ دے نالین چکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نالین شریف چکنے اس چمڑے دے تھیلے پا لینے تے ایتھے کچھ دے لینے۔
تے حضور علیہ السلام جنی دیر بہنا آپ نے اٹھ کے ٹرنا جلدی نہ دوڑ کے جانا نالین شریف کڑھ کے سامنے رکھ دینے کرنے نبی پاک علیہ السلام اے او غلام جنہ دا ایک لقب صاحب النالین یعنی حضور دے نالین شریف اٹھانے والا اور ایک لقب مولا علی دا بھی ہے نہیں بولے مولا علی دے ناتے بولنا چاہیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اے او ہستی ہے جنہوں خاصف النال کیا جاندہ ہے خاصف النال خاصف کہندے نے سین والا حضرت مولا علی شیر خدا او ہستی نے جنہ اپنے ہاتھ نال مصطفیٰ دی نالین سیتی ہے ہائے 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 اینا دا لقب خاصف النال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین سین والی ہستی یار جس نبی دے نالین سین والے ہیں وچ مولا علی ہون پھر میں کیوں نہ آکھاں گلاں عرشوں پار تیرے نالین دیاں سب مل کے آکھو گلاں عرشوں بولو مل کے بولو گلاں عرشوں پار تیرے نال گلاں عرشوں پار تیرے نالین دیاں نہیں ریشاں سرکار تیرے نہیں ریشاں سرکار تیرے اچھا ایک ذوق علی تھے ایک اور گل کر جاؤں یہ تے حضور علیہ السلام دے نالین شریف تھے ہندوستان ایک شاعر ہے جنہا نام سی کالکا پرشاد کاف الف لام کاف الف کالکا پے رے شین الف دال کالکا پرشاد اے حضور دیا ناتا لکھ دا ہے سی ہندو حضور دیا ناتا لکھے ایک دن ہندوان نے آکھیا وہ ایک گل چنگی نہیں تو ہندو ہو کے مسلمانہ دے نبی نے ناتا لکھنا کیوں لکھنا ہے آندہ یارو میں نو تانگ نہ کرو میری مجبوری ہے انہوں نے کہا تیری کا دی مجبوری ہے تو ہندو ہو مسلمانہ دے نبی ایک گل تو ٹھیک نہیں انہوں نے کہا یار تو انہوں میں کہا میں نو تانگ نہ کرو میری مجبوری ہے میں نو تسی اپنے تیانے لگے رہا وہ کہا جوڑ نہیں جڑیا انہوں نے کہا جوڑ دی تسی گل کرن رہے ہو بس میری مجبوری انہوں نے کہا دی مجبوری آندہ میں نو مسلمانہ دے نبی نال عشق ہو گیا ہے میں نو مسلمانہ دے نبی نال سارے بولو نا ذرا میں نو مسلمانہ دے نبی نال ہندو حیران ہو گیا انہوں نے کہا تینوں عشق کمال نہیں بھی ہندوان بھی عشق ہو جاندہ ہے پھر مصطفیٰ نال ہندو تینوں عشق ہو گیا اللہ انہوں نے کہا تو ہندو تینوں عشق انہوں نے کہا ہاں اچھا پھر ہندو بھی سارے کٹھے ہو کرنا کہ گال سنو بھئی تیرا دعویٰ ہے نا تینوں مسلمانہ دے نبی نال عشق انہوں نے کہا ہاں دس پھر کیویں دا عشق کیتا ہی کینج دا عشق ہویا تینوں وہ شاعر سی انہیں شیرہ میں جواب دیتا انہیں کہا سنو میں نے مسلمانہ دے نبی نال کیویں دا عشق ہویا میں کیا بیان کر ایک کالکا پرشاد ایک اچھے چبوترے دے کھڑا ہو گیا سامنے کھلو گئے دے ہندو سارے ہندو سامنے کچھ مسلمان بھی آکے کھڑے ہو گئے اے ہن چبوترے تے چڑھ گیا اچھے سارے جگہ تے کالکا پرشاد سنو منو آن دے تینوں مسلمانہ دے نبی نال کنہ کو عشق ہویا ہے کال کا پرشاد آنگا سنو گر شمس و کمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے آنگا اگر کوئی بندہ چاند سورج نو انج ہتھاں تے چک لوے نا ہتھاں تے انج رکھ لوے گر شمس و کمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اگر کوئی بندہ چاند سورج ہتھاں تے چک لوے تاریاں نو زمین دے کھلو کے اشارہ کر کے تھلے بلا لوے گر شمس و کمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے پھر دولت دارین کو دامن میں چھپا لے پھر کال کا پر
پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے. ڈاکٹر صاحب آدھا اگر کوئی بندہ چند سورج ستارے ہتھاں تے چوکے تے پوری دنیا دی دولت چولی پا لوے تے مینوں آکھے او کال کیا چند لینا ہی سورج لینا ہی ستارے لینے نہیں یا پوری دنیا دی دولت لینی ہے دس کیڑی شے چاہیے ہے تو سنو کال کہندا پھر میرے تو سنو میں کی منگاں گا. ہائے جیڑا بندہ ہجے بھی نہ بولا میں سمجھا گا وہ بندہ گونگا بیٹھا ہے وہ بولن واسطے نہیں آیا سرکار دے واسطے زبان ملی بولا. کال کا پرشاد اندر گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے. آدھا سنو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. کال کا بول کیا نہ سنو کائنات لیو میں دولت نہیں لواں گا چند سورج ستارے نہیں لواں گا ہر چیز ٹھکرا دیاں گا آکھاں گا بس ہور کچھ نہیں چاہیے ایک واری سرکار دی نہ لین دے دیو چم کے اکھاں تے لا لین دیو. اے تے کال کا پرشاد بولیا ہندوؤں دا شاعر پر بریلی دا تاجدار اونے تے اس تو بھی اگے کمال کر چھڑی. بریلی دا تاجدار بول کے آندے آپ بول کے پرماندے نے او سنو اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نالین شریف دے بارے آپ پرماندے نے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ اچھا امام تلسمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھیا اپنا نالین شریف دے حوالے نال سننا دے رہا ہوں بڑا دلچسپ دو گلاں سنانیاں نے ٹائم پہ میں ان تین بھی بج جان پریشان نہیں ہونا صرف دو گلاں سنانیاں پریشان ہو گیا نہیں چھتی چھڑا انشاءاللہ ٹائم توجہ. امام احمد المقری التلسمانی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے فرماندے نے ایک دفعہ میں غرب جزائر دے وچ ایک سمندر ایک سفر کر رہا سا بحری جہاز تے میں بیٹھا جہاز سمندر چلدا جا رہے فرماندے نے بالکل ٹھیک ٹھاک سمندر دا ماحول سی کوئی طوفانی لہر نہیں سی بڑے آرام دے نال جہاز جا رہا بڑی مستی دے نال سارے بندے جا رہے ہیں سفر کر دے. اچانک فرماندے نے دریا وچ ایک تغیانی آئی دریا وچ بولو تو صحیح تغیانی آئی اج جنوں تسی سونامی آندے ہو نا اینوں ہی تغیانی آندے تغیانی کائی. علامہ تلسمانی فرماندے نے جدوں سمندر دے اندر تغیانی آئی ہے جہاز دے دو تین پھٹے ٹوٹ گئے جہاز دے دو تین پھٹے ٹوٹ گئے بندے ڈر گئے آندے نے کی بنے گا لگدا ساڈا جہاز تباہ ہو جائے گا. علامہ امام تلسمانی فرمانے نے اسی دائیں بائیں ویکھ دے پئے ہوں کہ بڑا زبردست
اے دریا دے وچ طوفان آیا ہوئے کش دریا دے دو تین پھٹے ٹوٹ گئے کدی جہاز ادھر جاندا ہے کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر فرماندے نے سانو امید بچن دی ختم ہو گئی اسی آکھیا لو بھئی اج آخری دن ہے اسی بس مر جاواں گے فرماندے نے بس اسے ششو پنج دے وچ اسے کشمکش دے اندر آندے نے اچانک میرے ذہن وچ خیال آیا میں آکھیا او تلسمانی اے لوکاں نوں تے نبی دے نہ لین دیاں فضیلتاں دسنا ہے اج ازما کے ویکھ اے لوکاں نوں تے حضور دے نہ لین دے فضائل دسنے کہ کول ہوے تے انج ہو جائے انج ہو جائے انج ہو جائے اج تے آسمان دا ویلا ہے فرماندے نے میں جلدی دے نال اپنی جیب وچوں حضور دے نہ لین شریف دا اے مبارک نقشہ کڈیا ہے آندے نے نقشہ میں انج ہاتھ وچ پھڑ کے دوڑ دیا ہویا میں آیا کپتان دے کول آ کے میں کیا کپتان صاحب ڈرن دی ضرورت نہیں فکر نہ کرو آ ویکھو ساڈے کول نہ لین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نقشہ ہے فرماندے نے میں نقشہ جو سامنے کر کے میں کیا آنے تو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یاد بو دو تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں علامہ تلسمانی فرمانے نے میں کپتان ہوا کیا کپتان جی ڈرو نا اے حضور دے نہ لین دا نقش ساڑے کول موجود ہے آندھے نے میں انج سامنے کر کیا کہ یا اللہ تینوں اس صاحب نہ لین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اس نہ لین دے اس نقش دا واسطہ ہی یا اللہ سانو اس پریشانی تو نجات کرا دے سانو نجات عطا فرما دے علامہ تلسمانی فرماندے نے لوگو رب دی عزت دی قسم ہے حجے میرے الفاظ بھی پورے نہیں سن ہوئے جہاد اپنی سطح تے چلن لگ پیا حجے میرے لفظ بھی پورے نہیں ہوئے فرماندے نے جہاز اپنی سطح تے آ گیا بالکل رحمت طوفان مک گیا علامہ میں اس کیتا اس کتاب کے اندر آپ نے 100 دے حساب نال واقعات نقل کیتے آقا کریم علیہ السلام دے نالین شریف دے حوالے نال آخری گل سنو لکھدا کون ہے مولوی عبدالستار سمجھ گیا مولوی عبدالستار صاحب لکھ دیں کہندے نے مدینہ شریف دے اندر ایک یہودی اکھاں تو انا کتھوں بولو تو صحیح اکھاں تو نہ یہودی سی نا اس واسطے انا آکھیا اکھاں تو انا او دی بیٹی انہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے جو تو پتہ لگا نا تے انہیں چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا انہیں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ایک دن اپنے ابے نوان دی ابا منوں پتہ لگا مدینے میں ایک حکیم آیا تے جے آکھے تے میں او دے کلو تیرے واسطے کوئی دوائی شوائی نہ لے کے ہم آکھاں پان واسطے انہیں آکھیا ٹھیک ہے تیے جے کوئی نواں حکیم آیا تے لے آ وہ لڑکی ان بن چکی سی سرکار دو عالم دی غلامہ نہیں بولے سارے محبت نہ لاکھو یارو سبحان اللہ سرکار دی غلامہ اپنے گھروں نکلی چل دیاں نبی پاک علیہ السلام دے در دولت تے حاضر ہوئی جدو آقا کریم علیہ السلام دے در دولت تے آئی نا اما جی عائشہ صدیقہ کو پوچھ دی حضور فرمایا ہوتے کر نہیں حضور کر نہیں میں تے آپ نو ملنے واسطے آئی سی فرمایا ہو کر نہیں میں سیدہ کسی غرض واسطے آئی فرمایا کی میں نے کم سکھا سی اچھا سرکار کر نہیں ہے تو اے فرماؤ بھی سرکار دے نالین شریف کتھے پہن حضور دے نالین کتھے فرمایا او پہن ہے اگر اجازت ہوئے تو میں نالین شریف اٹھا سکنی ہے
جی اٹھاؤ. وہ آئی یہودی دی بیٹی جو کہ سرکار دی غلامہ سی, آ کے نا اس کی کیتا نالین شریف پھڑ کے نا تے نالین شریف دے تلے تو انج مٹی لائی. ہائے ہائے ہائے, میں پہلے آکھیا گونگے بندے دی تے مجبوری ہوندی تے جڑا بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ چپ رہے تے پھر وہ دی مرضی. انج مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مبارک نالین شریف تو انج مٹی صاف کی تھی, مٹی لائیے, مٹی لا کے اپنے دوپٹے وچ ایک سائڈ تے بننی, دوپٹے وچ بن کے آئی اپنے گھر وچ. باپاں نے دھیے دوائی لے آئی ہیں, ہاں باس حکیم کول گئی, انہاں سرما دیتا ہے. آئے آئے, اس حکیم نے سرما عطا فرمایا. ابا جی ذرا میں ایک سلائی تھوڑی سجی آکھے چلاواں گی, ایک کھبی آکھے اکھاں ٹھیک ہو جانگی. انہیں کہا ٹھیک ہے دھیے لیا. اس لڑکی نے انج کر کے جدو دوپٹے دی گنڈ کھولی ہے, ایک سلائی لے کے انج اس مٹی دے نال انج رگڑی. آندھی ابا اکھ کھول, اکھ کھول کے جدو سجی اکھ دے وچ سلائی لائی, انج اکھ کھولی, اکھ روشن ہو گئی ہے. آنکھ وچ جدو سلائی لائی ہے, آنکھ روشن ہو گئی. آندھی ابا ذرا دوسری آنکھ, انج کر کے دوسری آنکھ دے وچ جدو سلائی لائی کھول کے انج جدو آنکھ کھولی کہ دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی. اپنی دھی نو ویکھ کے آندا نہیں دھیے میں صدقے جاواں, اے تے کوئی بڑا قابل حکیم ہے, اے تے بڑا کوئی اعلیٰ حکیم ہے. اے دھیے دس تے صحیح نہ اس حکیم دا نام کی ہے. میرا دل کردا ہے ایڈے قابل حکیم دے جا کے میں ہاتھ چوم لواں کہ اس حکیم نے اے سرما دیتا ہے. میریاں اکھاں وچ لایا تے اکھاں وچ روشنائی واپس آ گئی. دس بیٹی اس حکیم دا نام کی ہے؟ بچی بول کے آندی ابا بس اے ہی وجہ ہے, ابا میں اس حکیم دا تینوں نام نہیں دس سکدی. آندا لا دھیے کوئی اے وی چھپان والی گل ہے, ایڈا قابل حکیم, ایڈا اعلیٰ تے ایڈا اچھا حکیم تے طبیب جدے سرما دیتا, او دا سرما اکھاں چ لایا تے مینوں شفا مل گئی ہے, میری اکھاں دی بینائی آ گئی. دھیے دس اس حکیم دا نام کی ہے؟ بیٹی دس تینوں اس حکیم دا نام مینوں بیان کر. بچی بول کے آندی ابا جے ضرور ہی پوچھنا ہی سن, پھر اس حکیم دے بارے پوچھنا ہی سن. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب ہے خدا. جدو اس نے مصطفیٰ کریم دا نام سنیا چہرے تے غصہ آ گیا. آندا او دے کول گئی سے, انہیں آکھیا ہاں ابا, او دے کول گئی سے, انہیں کیتا کی؟ آندھی ابا انہیں تے کچھ نہیں کیتا. پھر آندھی ابا گئی انہاں نوں ملن سا, پر انہاں نال ملاقات نہیں ہوئی. اس سونے دے گھر وچ نالین پے سن. میں نالین جھاڑ کے تھلوں جڑے ریت دے ذرے یا مٹی نکلی ہے, ابا او مٹی لیا کے تیریاں اکھاں چ پئی ہے. یہودی سی نا, آندا جڑی مٹی نبی دے نالین دے نال لگی میری اکھاں چ پئی آ, مینوں اج دیاں اکھاں ہی نہیں چاہیدیاں. جلدی دے نال چھری پھڑی, اپنی اکھ چ مار کے ڈیلا کڈ کے انج ہاتھی ہتھیلی جرا کے آندا آپ مینوں اکھ ہی نہیں چاہیدی. ادھر جدو اکھ چو ڈیلا باہر کڈیا تے چھری دوسری اکھ چ ماری ہے. مولوی صاحب لکھدے نے ادھر جدو دوسری چھری دوسری اکھ وچ چھری آئی ہے, پہلا ڈیلا اکھ دے وچ آ گیا ہے. ادھر ڈیلا بچ اکھ تو ٹھیک دسدا ہے, ادھر دوسرا نکلیا پہلا ٹھیک, پھر پہلے چ ماردا پھر دوسرا ٹھیک. بار بار جدو کیتا تے بچی بول کے آندی ابا تیرے تو جو ہوندا کر لے, تینوں پتہ نہیں ہے کہ مٹی کتھوں آئی سی. اے حضور دے نالین نال لگن والی مٹی ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا لوگو ہر علاقے دی مٹی وچ ایک کوڑ تے بیماری ہو سکدی ہے, پر اے مٹی میرے شہر دی ہے. فرمایا
فرمایا شفا ہو. فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا مدینے دی مٹی اے دے وچ بھی رب نے شفا بنائی ہے. تے ابا دوسری گل ہے اے کسے ہور دے پیراں نال اے نہ لین نہ لگن والی مٹی نہیں, اے مصطفیٰ دے نہ لین نہ لگن والی مٹی ہے. تیرے تو جو ہوندا کر لے, جڑیاں اکھاں ایک واری ٹھیک ہو گئیاں نے اے ہن دوبارہ خراب ہو ہی نہیں ہو سکدی. اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نہ لین دے نہ لگنے والی مٹی. یا رسول حضرات گرامی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نہ لین شریف نہ لگنے والی مٹی او دے چینیاں برکتاں نے. تے سوچو تو صحیح صاحب قرآن وچ رب نے کنیاں کو برکتاں نے.